وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں پھر سے سلیکشن چاہتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان عدالت کے کٹگھڑے اور جواب دہی سے بچنا چاہتے ہیں۔ عدالت نہیں جانا، جلسے کرنے مینار پاکستان جانا ہے۔ خوف کے بت توڑنے والے نے بلٹ پروف کنٹینرز میں خطاب کیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کوئی مسئلہ سیاسی نہیں، سارے مسئلے نفسیاتی ہیں۔ شیطانی عادت کے اوپر ملک کا آئین اور قانون نہیں چل سکتا۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس شخص پر یقین کرتے ہیں؟ کل لاہور کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ معیشت ٹھیک کرنی تھی تو 10 سال خیبر پختونخوا میں کیوں نہ کی؟ تماشے اب اختتام پذیر ہوں گے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا 10 سال میں خیبر پختونخوا میں نہ بنا، وفاق میں نہ بنا، پنجاب میں بھی نہ بنا۔ 1 کروڑ نوکری کی بجائے 4 سال میں 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک میں الیکشن یا آئین کی حکمرانی چاہتے تھے تو اسمبلی کیوں توڑی؟ اب عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ عمران خان کے تمام تماشے، سازشیں، ایجنڈا ناکام ہو گیا۔ اب آپ اس ملک میں سلیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں، نہ ہی الیکٹ ہو کر۔ 10 نکاتی ایجنڈا، وہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، وہ 10 نکاتی ایجنڈا میں گورننس ملک کی ٹھیک کر دوں گا۔ وہ کیسے ٹھیک کرو گے؟ 10 سال خیبر پختونخوا میں رہے ہو، 4 سال وفاق میں رہے ہو، 4 سال پنجاب میں رہے ہو، تو گورننس ٹھیک کرنے کا مطلب جو ہے کہ فرا گوگی اور پنکی پیرنی کو ملک کی گورننس حوالے کر دو گے تو ملک کا گورننس ٹھیک ہو جائے گی، جو تم نے کی۔ پھر بھی میں معیشت ٹھیک کروں گا، وہ معیشت جو تم نے 10 سال خیبر پختونخوا میں کی، وفاق میں کی، انڈے، کٹے، مرغیاں، تو 10 سال خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں کی؟ 25,000 کا قرضہ 44,000 ارب پر لے گئے۔ یہ تم نے اس 10 نکاتی ایجنڈے میں ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد جی قانون ٹھیک ہونا چاہیے۔ قانون اس ملک کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہونے کی طرف گامزن ہے۔ جس وقت تم، فرا گوگی، پنکی پیرنی اور تمہارے سارے جو کھلنڈرے، چور اور ڈاکو تمہارے ساتھ تھے، وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ لاہور میں مینار پاکستان جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خطاب کے دوران کئی پارٹی رہنما کارکنان پنڈال چھوڑ کر چلے گئے۔ عمران خان کی تقریر کے دوران جو رہنما پنڈال چھوڑ کے گئے ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، پرویز خٹک، قاسم سوری اور بشارت راجہ شامل ہیں۔ جب صحافی نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے سوال کیا کہ اب عمران خان کی تقریر جاری ہے، آپ جا رہی ہیں، تو یاسمین راشد نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب آپ خبر بنائیں گے۔ یہی سوال قاسم سوری سے کیا گیا تو وہ بولے کہ عمران خان کی تقریر ختم ہو چکی ہے۔ آپ ابھی تقریر چل رہی ہے، چھوڑ کے جا رہی ہیں، لوگ بھی اس میں جاتے جا رہے ہیں، آج کیا معاملہ ہے؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ میں بالکل چھوڑ کے نہیں جا رہی، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس وجہ سے میں بتائی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی بات ہے جو خبر بنانی ہے۔ خان صاحب کی تقریر چل رہی ہے اور آپ جو ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تقریر ختم ہو چکی ہے اور میں اس کو جا رہا ہوں اس کے بعد۔ مجسٹریٹ کی عدالت نے احسان نیازی کو راہداری ریمانڈ پر پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلے کوئٹہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے احسان نیازی کو راہداری ریمانڈ پر پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ احسان نیازی کو جوڈیشل مجسٹریٹ 7 نے چیمبرز میں طلب کر کے راہداری ریمانڈ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت عارف الوی کو 5 صفحات اور 7 نکات پر مشتمل جوابی خط ارسال کر دیا۔ صدر عارف الوی کی جانب سے 24 مارچ کو لکھے گئے خط کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا ہے، کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا خط یک طرفہ اور حکومت کے مخالف خیالات کا حامل ہے، جن کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں۔ 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے سابقہ وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایات پر عمل کیا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا ہے کہ آرٹیکل 91 کلوز 5 کے تحت بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے۔ کئی مواقع پر آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔
اپنے خط میں آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا اس سے آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں۔ وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کے سیاستدانوں اور کارکنوں کے حوالے سے ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10A اور 4 کے تحت آئین اور قانون کا مطلوبہ تحفظ ان تمام افراد کو دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریاستی عملداری کے لیے قانون اور امن عامہ کے نفاذ کو مطلوبہ ضابطوں پر سختی سے عمل کیا ہے۔ تمام افراد نے قانون کے مطابق دادرسی کے مطلوبہ فارم سے رجوع کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جماعتی وابستگی کے سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی یکساں فراموش کر دیا۔ آپ نے نجی اور سرکاری املاک کو توڑ پھوڑ، افراتفری پیدا کرنے والوں کی کوششوں کو نظر انداز کر دیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ملک کو معاشی ڈیفالٹ کے کنارے لانے کی کوششوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ پی ٹی آئی کی وجہ سے آئین، انسانی حقوق اور جمہوریت کے مستقبل سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوئی۔ آپ نے بطور صدر ایک بار بھی عمران خان کی عدالتی حکم عدولی اور تکمیل کرنے والوں پر حملوں کی مذمت نہیں کی۔